محترم ناظرین، دوسرے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ مکہ معظمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ کی تمنا تھی کہ آپ اور مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو، اس لیے کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور ان کا تعمیر کردہ اللہ کا سب سے پہلا گھر۔ تفسیری روایات کے مطابق حرم مکی میں جب آپ نماز ادا کرتے تو آپ کا رخ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ سن 2 ہجری رجب یا شعبان کا مہینہ اور مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے دوران یہ حکم آیا اور حالت نماز میں ہی قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوشی کا اندازہ لگائیے۔ نہ صرف دیرینہ خواہش پوری ہوئی بلکہ معنوی طور پر اس سے ان کے عزم و حوصلے میں اضافہ ہو گیا۔ دوسرا پارہ کو سیقول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی کلمہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارہ میں 111 آیتیں اور 16 رکوع ہیں اور پورا پارہ سورہ بقرہ کی آیات پر ہی مشتمل ہے۔ یہ پارہ اپنے مضامین کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو پورا قرآن اللہ کا کلام اور محتم بالشان ہے۔ میرا مقصد پارے اور ان کی آیات و مضامین کے درمیان معاذ اللہ تفضیل نہیں بلکہ صرف تعارف ہے۔ امت مسلمہ اپنے عقیدہ و عمل کے اعتبار سے کن اوصاف و خصائل کی حامل ہو، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، نظام معاشرت کیسا ہو، اقتصادی نظام کن بنیادوں پر قائم ہو، عقیدہ توحید کی حفاظت کیسے کی جائے، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے دین کی راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، نیز دوسری اقوام خصوصاً اہل کتاب اور مشرکین سے ایک مسلمان کردار و عمل کے اعتبار سے نمایاں اور ممتاز کیسے رہے، یہ ساری ہدایات و تعلیمات اس پارے میں دے دی گئی ہیں۔ پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے واقعے سے کیا گیا ہے۔ گزشتہ پارہ میں نسخ کا ذکر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر بعض احکام کی شکل بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد اسی پارہ میں خلیل اللہ اور ذبیح اللہ علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد تحویل قبلہ کے تاریخی واقعہ کو بیان کیا گیا، گویا وہ آیتیں اسی واقعے کی تمہید تھیں اور تحویل قبلہ اس بات کا اعلان تھا کہ امت مسلمہ عقیدہ و عمل کے میدان میں دوسری کسی بھی قوم کا تفوق اور بالادستی قبول نہیں کرے گی، بلکہ وہ ایک مستقل پہچان اور شناخت کی حامل ہوگی جس کا آغاز اس تحویل قبلہ سے کر دیا گیا۔ اس کے بعد آیت پر نیکی کو ذکر کر کے، آیت بر نیکی کو ذکر کر کے یہود کی سرزنش کی گئی کہ اصل نیکی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے بلکہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے سلسلے میں ربانی ہدایات کو قبول کرنا اور اپنی عملی زندگی ان کے مطابق گزارنا، یہ بر ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے میں نماز کی پابندی، ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت، اس کے احکام، دعا کی مشروعیت و ترغیب، احتکاف کے احکام، حج و عمرہ کی ادائیگی، صفا مروہ کی سعی کا بیان، قمری تاریخ کی اہمیت، راہ الہی میں خرچ کرنے کی ترغیب، کسب حلال کا حکم اور حرام کمائی کی مذمت، قسم کے احکام و مسائل، یتیموں کی کفالت کا حکم، وصیت کا حکم، ہجرت و جہاد کا تذکرہ، مردار، خون اور خنزیر کی حرمت، غیر اللہ کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کی حرمت، شراب اور جوا کی حرمت، مشرکین سے نکاح کی حرمت، ناپاکی کے ایام میں مباشرت کی حرمت اور اسلامی معاشرت کے اہم ترین مسائل نکاح، الا، طلاق، حلالہ کی شرعی صورت، عدت اور رضاعت کے احکام تفصیلاً یا اجمالاً ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی پارے میں طاعون کا بھی قصہ ہے کہ جب ایک شہر میں یہ بیماری پھیلی تو کچھ لوگ ڈر کر دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ نے وہاں انہیں موت دے دیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ موت سے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ نے ایک نبی کی دعا کی برکت سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔
اس پارے کے آخر میں طالوت و جالوت کا واقعہ ذکر ہے۔ اللہ نے طالوت کے لشکر کو ان کی کم تعدادی کے باوجود جالوت کے لشکر پر فتح دی، اور داؤد علیہ السلام نے جن کو علم و حکمت اور عظیم الشان بادشاہت سے نوازا گیا تھا، جالوت کو قتل کر دیا۔ مختصر یہ کہ جب گزشتہ پارہ میں رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ اب یہودیت یا نصرانیت اس کا پسندیدہ دین نہیں ہے بلکہ اسلام ہے اور یہی دین فطرت ہے، اور اس پارہ کے آغاز میں تحویل قبلہ کا واقعہ ذکر کر کے عملاً اس کی توثیق کر دیا کہ مسلمان اب نہ دوسری کسی قوم کا قبلہ مانے گا اور نہ کسی کے شعار و اطوار کو اپنائے گا، بلکہ اس کی شناخت منفرد اور اس کا کردار ممتاز ہوگا، اس لیے کہ اب وہی خلیفۃ اللہ فی الارض روئے زمین پر اللہ کا نائب اور اس کے احکام کی تعمیل و تنفیذ کرنے والا ہے۔ گویا یہ حکم مدنی زندگی میں ایک بڑے انقلاب کے آغاز کا اعلان تھا، اور آگے کی آیتیں اس کی عملی اور تطبیقی صورتیں ہیں۔ چنانچہ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ ان کو اس قبلہ سے جس پر یہ تھے کس چیز نے پھیر دیا؟ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرق و مغرب کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلنے کا تذکرہ ہے۔ اس پارے کی تمہید میں اس کی مختصر تاریخ بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے تھے، بلکہ مکہ میں آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ آپ کا رخ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف ہو۔ جب قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تو یہود و منافقین پر یہ بہت شاق گزرا۔ یہود نے اسے اپنے خلاف بغض و حسد پر محمول کیا اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن و تشنیع کا ذریعہ بنا لیا۔ منافقین کو بھی موقع مل گیا اور انہوں نے شبہات کے دروازے کھول دیے۔ اگر واقعی یہ نبی ہے تو تحویل قبلہ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اسی طرف پڑھتے۔ آیت کریمہ میں السفہاء سے یہی لوگ مراد ہیں جن کو کم عقل سے تعبیر کر کے ان کے اعتراض کے بوداپن کو واضح کر دیا گیا۔ آیت کریمہ کا آگے کا ٹکڑا قل للہ المشرق والمغرب، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا کہ تمام جہات عالم اللہ کی ملکیت ہیں، ان میں سے کوئی جہت بذات خود قبلہ بننے کی مستحق نہیں ہے۔ قبلہ تو وہی ہوگا جسے اللہ قبلہ قرار دے گا، اس لیے کہ صاحب امر اور حاکم مطلق وہی ہے۔ نیز نماز ایک عبادت ہے اور ہر عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح وہ کرنے کا پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا۔ صراط مستقیم جملہ افکار و اخلاق اور اعمال میں راہ اعتدال کا نام ہے، لیکن یہاں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کعبہ کو قبلہ قرار دینا صراط مستقیم کی طرف ہدایت میں داخل ہے، اور مخالفین کا اعتراض محض حسد کی بنیاد پر ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں، اور وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ وہ یہ کام مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ تمہارا ایمان عمل ضائع نہیں کرے گا، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت اور رحمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں قبلہ ابراہیمی کی طرف پھیر دیا جو سب سے افضل قبلہ ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین، معتدل اور عدل و انصاف والی امت بنا دیا اور تمہیں وہ دین دیا جو کامل اور معتدل ہے کہ جس میں نہ یہودیت جیسا تشدد ہے اور نہ نصرانیت جیسی ڈھیل۔ وسط کا لغوی معنی درمیان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے
اور یہی معنی آیت کریمہ میں راجح ہے۔ امت محمدیہ کو یہ شرف و فضیلت اس لیے عطا کی گئی تاکہ وہ بروز قیامت اس بات کی گواہی دے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ کا دین اپنی امت تک پہنچایا، اور رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت محمدیہ تک دین پہنچایا۔ اسی طرح امت کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ دنیا میں اس کی گواہی عند اللہ معتبر و مقبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ رہنا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں تحویل قبلہ کا اصل مقصد بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کون آپ کی اطاعت میں مخلص ہے اور کون صرف دکھاوے کا مسلمان ہے۔ اس حکم کے نازل ہوتے ہی لوگوں کی حقیقت سامنے آ گئی۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے تو خوشی خوشی اس پر عمل کیا، بلکہ حالت نماز میں ہی اپنا قبلہ بدل دیا، لیکن منافقین نے شوشے پیدا کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک و شبہے کا اظہار کیا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ تمہاری تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی نماز بھی عند اللہ مقبول ہے، اس کے بارے میں فکر مند مت ہو، اور اسی طرح تمہارے ان کلمہ گو بھائیوں کی بھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اپنے رب کے پاس ہیں، ان کی بھی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ آیت کریمہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اس سے اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اسی سے اس بات پر بھی استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے اور وہ نیکی سے بڑھتا اور گناہ سے گھٹتا ہے۔ غور کیجئے، تحویل قبلہ کا یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے کتنا بابرکت ثابت ہوا۔ انہیں افضل قبلہ عطا ہوا، خیر امت کی بشارت ملی، بروز قیامت ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی سند مل گئی، احکام کے اعتبار سے امت محمدیہ کے دین کا امتیاز بیان کر دیا گیا، اہل ایمان اور اہل نفاق کا فرق کھل کر سامنے آ گیا، اور یہود کا بغض و حسد بھی نمایاں ہو گیا۔ اس بات کی بشارت بھی مل گئی کہ تمہاری نمازیں بارگاہ الہی میں مقبول ہیں، اور آیت کریمہ کو سب سے بڑی بشارت پر ختم کیا گیا کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ لطف و کرم اور رحمت و شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو ہرگز فراموش نہ کریں کہ یہ مقام و مرتبہ اور بشارتیں ایمان اور اتباع نبوی کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر ہم ایمان و عمل کے مطلوبہ معیار پر پورے اتریں گے تب اس کے مستحق ہوں گے۔ الغرض یہ کہ اس پارے میں 4 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ بیان ہے۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 آیت بر اور ابواب بر، نمبر 3 قصہ تعاون، نمبر 4 قصہ طالوت۔ نمبر 1 تحویل قبلہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد 16 سال تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ بدل گیا۔ نمبر 2 آیت بر اور ابواب بر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ آگے ابواب البر میں تفصیلی طور پر ہے۔ صفا مروہ کی سعی، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نامزد ہو ان کی حرمت، قصاص، وصیت، روزے، اعتکاف، حرام کمائی، قمری تاریخ، جہاد، حج، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، شراب اور جوا، مشرکین سے نکاح، حیض میں جماع، ایلا، طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ، معتدہ سے پیغام نکاح۔ نمبر 3 قصہ تعاون۔ کچھ لوگوں پر تعاون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دے دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ایک نبی کے دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ نمبر 4 قصہ طالوت۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ یہ تھا دوسرا پارہ سیقول السفہاء کا مختصر تعارف اور مختصر تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات اور تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور سبسکرائب کر دیں۔